Assalamu alaikum ji, we are back again with another exciting episode of Golden Hour with HQ. Here is your host Hassan Ali Qadri HQ with another episode, and today we have another personality with us. میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بذات خود ایک انسپائریشن ہے اور انہوں نے جو ہم لوگوں کو سکھایا ہے, جو ہمارے پروفیشن میں ہمارے جونیئرس کو سکھایا ہے, he has a lot of contributions toward the profession. He is none other than Janab Naeem Mr. Sheikh Saab. And he has been the president of ICAP as well. He has been the president of SAFA, and on top of it he is also involved in IFAC. And آج ہم ان سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے بھی صحیح, بہت سارے سوالات بھی شیخ صاحب سے کریں گے. شیخ صاحب, ویلکم ٹو the show sir, and it is a pleasure and honor to have you. Thank you Hassan, and it's a pleasure to be on the Golden Hour with HQ. Thank you very much. Sir, thank you. اچھا سر, ہم تو آپ کو جیسے جانتے ہیں, اینڈ وی بین لوکنگ ونس وی انٹرڈ انٹو دی پروفیشن ٹورڈز دس SMP سائڈ, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ آسکنگ کویشچن آن دس پرسپیکٹیو کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جیسے بگ 4 میں لوگ آتے ہیں جی, بٹ یو ہیو اے ویری ڈفرنٹ سارٹ آف اے کیریئر, اینڈ یور کیریئر ٹرانسپائرز فرام بینگ این SMP اینڈ ہیونگ دیٹ سکسیس فیکٹر ان یور ہول پریکٹس. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, بیکاز دیر از اے تھنگ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بگ 4 ہے اپنی جگہ, وہ ایک فیکٹر ہے, لیکن ماشاء اللہ آپ کے کیریئر میں جیسے ہم نے دیکھا کہ گراس روٹ سے آپ نے اسٹارٹ کیا اینڈ یو انٹر دیٹ پیک, تو اس کی جرنی کے بارے میں سب تھوڑا سا. جرنی یوں ہے کہ حسن, میں نے BCom تو ہیلے کالج سے کیا, اور جب میں CA کی کسی فرم میں جانا چاہتا تھا, I was looking for CA firms in لاہور. سو میرا بیک گراؤنڈ لاہور کا نہیں ہے, تو I was not aware کہ لاہور میں کون سی فرم ہے, کون سی بڑی فرم ہے, کون سی چھوٹی فرم ہے. بلکہ یہ بھی بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ میرا ایک کزن تھے لاہور میں, اینڈ I asked him to help me out. اوکے, سو وہ مجھے کسی کے ریفرنس سے اٹھا کر نان ادر اسحاق ڈار صاحب کے پاس لے گئے, جو اس وقت جنرل مینیجر تھے کنسٹرکشن کمپنی میں. تو ڈار صاحب مجھے بڑے اچھے طریقے سے ملے. I was a young man at that point of time. تو ڈار صاحب بھی نیچرلی ینگ, نسبتاً ینگ تھے, جو ان کی اس وقت ایج ہے بیسیکلی. سو ڈار صاحب نے مجھے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کی طرف بھیجا. منف ضیاء الدین ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھی, ضیاء الدین بابری صاحب ان کے پارٹنر تھے, پرنسپل پارٹنر تھے. تو وہاں میں نے کچھ مہینے شروع میں گزارے, بٹ دین آئی سوئچ ٹو SM مسعود اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آفٹر 3 months ٹائم بیسیکلی. تو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹڈ آف. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا سر, جیسے آپ دیکھتے ہیں جو ہمارا اس وقت جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, اور ماشاء اللہ وی ہیو لاٹ آف نمبرز ناؤ, جی, اینڈ دا انسٹیٹیوٹ ہیز گرون اے لاٹ اینڈ ان دا پازیٹیو ڈائریکشن آئی وڈ سے. جی, تو آپ اس وقت جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا. انسٹیٹیوٹ دیکھیں, میں جب انسٹیٹیوٹ کا پریزیڈنٹ تھا تو اے ویری پراؤڈ مومنٹ کیم. مجھے وہاں پہ میری جو سیکٹری تھی اس نے کہا کہ یونیلیور کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. صحیح. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ان کو بلا لو. تو یونیلیور کے لوگ, ان کا CFO, ان کی HR کی ہیڈ, وہ مجھ سے آ کے ملے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے. تو انہوں نے کہا جناب ہم آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا اچھا پلیز بتائیں. انہوں نے کہا کہ ہم یونیلیور کے اندر ہمارا ایک ریچول ہے جس میں ہم کچھ عرصے کے بعد, پیریوڈک پیریڈ کے بعد ایک کمپٹیشن کرتے ہیں گلوبلی, کیونکہ یونیلیور از اے ویری بگ ملٹی نیشنل, اور ان کا اس کے اندر بیسیکلی وہ اکاؤنٹنگ فائنینس کا ہوتا ہے, بٹ اٹس اے براڈ کیٹیگری جس میں یونیلیور کا اسٹاف جو بھی چاہے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ ہم نے کمپٹیشن کرایا, اور اس کے بعد وہ پہلے ریجنل لیول پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا گلوبل کمپٹیشن ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو ریجنل لیول سے 5 ٹیمیں گلوبلی سلیکٹ ہوئیں. تو ان 5 ٹیموں میں سے جو 2 ٹیمیں تھیں وہ ہر ٹیم میں 3 اسٹوڈنٹ تھے. صحیح, ٹھیک ہے, 3 ناٹ اسٹوڈنٹ, امپلائیز تھے ان کے بیسیکلی. صحیح. تو وہ جو 5 ٹیمیں ہوئیں ان میں سے پھر ایونچولی جب کمپٹیشن ہوا تو وہ جب 2 ٹیمز جیت گئیں جو کہ فرسٹ ٹیم تھی اور رنر اپ تھی, تو دے ور 6 پلیئرز ان دیٹ ٹیم. تو یونیلیور کے CEO نے جب ان ٹیم سے ان کی کوالیفیکیشن پوچھی تو ٹو ہز سرپرائز the 5 person from Institute of Chartered Accountant of Pakistan. So he was so impressed that he told his HR team that I want more people from that institute. تو وہ جو ٹیم آئی انہوں نے مجھے کہا جی کہ ایک تو ہم آپ سے کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی آپ کریں ریگولر
किस तरीके से हम आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं. बट मोर दे आस्क मी दैट दे वांट टू होल्ड अ जॉब फेयर ऑफ यूनिलीवर्स इन द इंस्टीट्यूट एनुअली. सो यू नो दैट वाज. तो ये तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ. बट इसका दूसरा एंगल ये है कि अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो दुनिया का कोई ऐसी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, सही, नॉर्थ अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के अंदर पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हर जगह मौजूद है और बड़ी तादाद में है. और अब तो हमने उनके 10 to 12 चैप्टर भी बना दिए हुए हैं. एंड एवरीवेयर वेयर पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ गॉन दे हैव मेड देयर मार्क. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से पाकिस्तान की जो है डिग्री को देखा जाता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. जैसे यू वर ऑल्सो वन ऑफ दोज जब आप बेसिकली एजुकेशन कमेटी में रहे जी. एंड आई हैव हर्ड यू इन वेरियस सेमिनार्स एज वेल. जैसे एसएमपी के सेमिनार थे कि आपने एक तो प्रैक्टिस को इनकरेज किया एक चीज़, और सेकेंडली एक चीज़ ये भी देखने में आई कि यू टोल्ड पीपल रिगार्डिंग द रेंज ऑफ सर्विसेज and the way people can adopt into practice, coming into practice, and including me, many others agreed on that point. And today we have come to a situation जहाँ पे बड़े अच्छे success stories आपकी वजह से भी नहीं. तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा शेयर करें. देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि हम अगर ग्लोबली देखें तो प्रैक्टिसेस इतनी डेवलप नहीं है. पीपल डज नॉट कम टू प्रैक्टिसेस इन लार्ज नंबर. आप अगर डेमोग्राफिक देखेंगे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हर साल एनुअल रिपोर्ट देता है तो आप देखेंगे हार्डली 15-16% लोग जो हैं वो प्रैक्टिस के अंदर हैं. बट जब आप क्रॉस इवन बॉर्डर इंडिया जाकर देखेंगे तो वहाँ पे ये परसेंटेज इज मच मोर हाई. सो उसकी कुछ तो वजूहत ऐसी भी होंगी कि रेगुलेटर जो हैं वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं कर रहे द ग्रोथ ऑफ प्रोफेशन. बट उसमें कुछ कसूर मेरा ख्याल है हमारा भी है कि हम लोग इनोवेटिव नहीं हैं. हालांकि द मेंबर्स और स्पेशली आप जो एसएमपी की बात कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गुंजाइश है मुख्तलिफ जोहतों की और मुख्तलिफ फील्ड्स की, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकता है. बल्कि हम तो कहते हैं कि ही कैन वर्क एनीथिंग अंडर द सन. और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज से कोई 15 साल 16 साल पहले मैं एक और फर्म में पार्टनर था एस मसूदन कंपनी में. तो हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क था वहाँ पे नेक्सिया इंटरनेशनल. तो उन्होंने एक बार हमें अप्रोच किया और उन्होंने हमें कहा कि हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है ये बहुत बड़ा काम है ग्लोबली. बिल्कुल सही. तो यू पीपल शुड वेंचर इनटू दैट एरिया. सही. अब हम अंदाजा कर लें कि हमने खैर नहीं किया वेंचर बिकॉज वी हैड टू मच ऑन द प्लेट. But I am giving you an idea. लेट भी नहीं, आपकी बात सही, आपकी लेट भी नहीं. तो वो बड़ा आपको ऐसी अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है और प्रैक्टिकल आउटलुक होती है कि यू कैन डू सो मेनी थिंग. तो बास का हम अपने आप को महदूद कर लेते हैं चीज़. बट सर आई वुड से कि यहाँ पे मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आप एक प्रॉपर एक बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए और जो आपने एक चीज़ को ट्रांसपायर किया कि बुक कीपिंग डिफरेंट फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ अ बी कॉमर and a chartered accountant and a professional firm giving that deliverance. उसके बारे में सर आप देखिए, मैं जब इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट था तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट को कहा कि आई वुड लाइक टू मीट द हेड ऑफ द आईएफसी इन पाकिस्तान. सही. तो उन्होंने उनसे टाइम ले लिया. वी वेंट टू इस्लामाबाद. तो आईएफसी के हेड ने कहा जी कि मैंने कहा भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें. सही. तो उन्होंने कहा हम तो अकाउंटिंग प्रोफेशन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. सही. हमारा तो इनडायरेक्टली नेचुरली वी रिस्पेक्ट यू एंड वी फील दैट यू आर देयर, बट हमारा जो असल डोमेन है वो नहीं है. तो मैंने कहा आपका डोमेन क्या है मेन हमसे रिलेटेड? तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि यहाँ पे एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको ग्रो किया जाए. तो मैंने कहा उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी उसके लिए हमने पूरी एक एजुकेशन सीरीज डेवलप की हुई है. तो मैंने कहा भाई वो क्या सीरीज है? तो उन्होंने कहा जी उसके अंदर उनको बेसिक अकाउंटिंग स्किल क्या है, गवर्नेंस क्या है, एक्सेस टू कैपिटल क्या है, इनहेरिटेंस सक्सेशन प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ें. तो मैंने कहा यार आप कैसे एक्सेस करते हैं एसएमई को पाकिस्तान? उन्होंने कहा हम सेमिनार करा देते हैं. मैंने कहा आप यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक. उसने कहा वाई? मैं कहा यू हैव टू गो थ्रू अस. मैंने कहा आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट के अंदर जो एसएमपीज हैं वो उस एसएमईज को कैटर करते हैं. आप इमेजिन करें कि अगर आप हमारे मेंबर्स को ट्रेन कर दें तो वो मेंबर्स देन कैन पास ऑन दैट नॉलेज टू दी एसएमई rather they can use that. तो उनको बड़ा आइडिया पसंद आया, बल्कि वो कोर्सेज भी कंडक्ट हुए
ایس ایم پی کو کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے اور ڈیورسیفیکیشنز کے لیے, تو وہ سب ایکسٹینشن ہے اس کی. بالکل صحیح. کیونکہ ایس ایم پی کی جتنی نیڈ ہے, آپ میرے خیال ہے جو یونیلیور کی بات کر رہے ہیں تو آئی وڈ سے کہ پرابلی نیشنل فائنانس اولمپیڈ جو ہے وہ اس چیز کا برین چائلڈ, اس چیز کا بالکل برین چائلڈ. یونیلیور وہیں سے آیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ ہمارا پہلا پروگرام تھا جو ہم نے جوائنٹلی انہوں نے ہمارے ساتھ اسپانسر کیا تھا. سو تو دیکھیں کہ جو ایس ایم پیز ہیں ان کے پاس ایک بہت وائڈ کینوس اویلیبل ہے. سو آج کل کے دور میں یو کین بی اے ورچوئل سی ایف او فار 10 companies while sitting in your office. کیونکہ آج کل زندگی بدل گئی ہوئی ہے. So I think we can do a lot. اس میں صرف غور و فکر کی ضرورت ہے. اچھا سر, بفور وی گو ٹو دا بریک ایک کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے دونوں ہاؤسز کو دیکھا, انجوائے دا پریزیڈنسی آف آئی کیپ, الحمد للہ یو ہیڈ اے ویری گریٹ ٹائم, اور ہم نے اس وقت وی ہیڈ نیو ہائیز ایز ویل الحمد للہ, اینڈ یو موو ٹورڈ صافا ایز ویل. And at that time, I remember I had a conversation with you, and you told me that we are, getting a lot of respect at the level of Safa as well. True. And how do you see your journey as Safa? اور کوئی اس کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیے؟ اچھا, ایک تو یہ یار کہ میں God has been very kind to me. I never visualized I would become a president of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and never visualized I will become the president of the Safa also. بٹ وہ قسمت کہہ لیں, قدرت کہہ لیں, حالات واقعات کہہ لیں, تھوڑی بہت محنت کا تھوڑا بہت ہوتا ہے اثر. تو اصل میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی پوسٹ پہ چلے جائیں تو آپ کے پاس 2 آپشن ہوتی ہیں. صحیح. ایک ہے کہ آپ کام کچھ نہ کریں, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ٹائم گزر جاتا ہے, وہ ایک ٹینیور ہے, اٹ ول پاس. اور آرگنائزیشن کی اپنی ڈائنامک ہوتی ہے, ہاں, اور آرگنائزیشن کی ایک ڈائنامک ہوتی ہے, وہ اس فلو میں چل رہی ہوتی ہے. ہاں, اگر آپ اچھی لیڈرشپ ہو تو وہ اس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتی ہے اور بہتر کر سکتی ہے. تو یہ میں نے دونوں ریئلائز کیا, جب میں صافا میں تھا تب بھی اور جب میں آئی کیپ میں تھا تب بھی. آئی کیپ ذرا بڑی اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن ہے, تو اس کے اندر بھی کام کی بہت گنجائش ہے. بٹ صافا کیونکہ تھوڑی سی انسٹرکچرڈ اور لوز ہے, اس میں کام کی بہت زیادہ گنجائش ہے. سو ہم نے بہت میں نے آئی اسپینڈ گڈ 3 years, کیونکہ میں صافا کے اندر پہلے ان کے ایگزیکٹو بورڈ میں رہا, پھر میں وائس پریزیڈنٹ رہا, پھر میں اس کے بعد صافا کا پریزیڈنٹ رہا. اور میرا پریزیڈنٹ کا ٹینیور ختم ہوا تو یو وڈ سرپرائز کہ ان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ صافا بورڈ نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ 1 سال ایز اے کنسلٹنٹ ٹو دا بورڈ ایکٹ کریں, which I flatly refused, but then all the president, کیونکہ صافا کا جو بورڈ ہوتا ہے اس میں سارے انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. سو انہوں نے یونینیمسلی جب مجھے کہا تو میں پھر مجبور ہو گیا, تو میں نے ان سے کہا کہ میرا انسٹیٹیوٹ مجھے اجازت دے گا تو I will do it, اگر وہ نہیں دے گا تو میں نہیں کر سکوں گا, لیکن انہوں نے مجھے اجازت دی. اب آپ نے واقعہ کہا, واقعہ تو بہت ہیں, بیکاز انٹرسٹنگلی صافا کے اندر جب میں تھا تو میں نے بڑا ایکسٹینسولی ٹریول بھی کیا. میں بہت باری مختلف ہمارے جو ممبر کنٹریز ہیں وہاں گیا. بٹ آپ کو پتا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے کیونکہ اسپیشل قسم کے ریلیشن شپ ہیں, تو وہ ذرا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا میرے ساتھ. ایک تو اس سینس میں ڈفرینٹ تھا کہ وہاں پہ دا سائز آف کراؤڈ آر ویری بگ. یعنی میں جب بھی وہاں گیا تو وہاں پہ 6 سے 1000 یا 8000 یہ نارملی کراؤڈ کا سائز ہوتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا, جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. سو دیٹ از ویری یونیک, بیکاز نو ویئر ان دا ورلڈ یو ول فائنڈ دیٹ سائز ایکسپٹ شاید ورلڈ کانگریس آف اکاؤنٹنٹ میں ممبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں, بڑا نہیں ہوتے. نمبر 2, ہمارے ساتھ ان کی ریلیشن شپ کی جو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے بھی ایک سینسٹیوٹی آ جاتی ہے بیسیکلی. جی بالکل ایسے. سو مجھے آج تک یاد ہے کہ کئی واقعات ہیں, بٹ آپ کو ایک سنا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم نے حیدرآباد ٹریول کرنا تھا. حیدرآباد میں کانفرنس تھی, میں صافا کا پریزیڈنٹ تھا, تو انڈین انسٹیٹیوٹ نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ایز اے گیسٹ آف آنر آئیں. سو جب آپ صافا کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے تمام انسٹیٹیوٹ ایک طرح سے برابر ہو جاتے ہیں بیسیکلی. بالکل صحیح. سو اچھا, اس وقت انڈیا اور پاکستان کے حالات بڑے خراب تھے, تو بڑی ٹینشن تھی, اور میرے انسٹیٹیوٹ نے مجھے کہا کہ کاؤنسل نے کہا جی کہ آپ نہ جائیں. اچھا. سو میں نے انڈین انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ یار مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, لیکن اس بیچارے نے بڑا انسسٹ کیا اور ریکویسٹ کی کہ آپ اسے ریکنسیڈر کریں. صحیح. تو میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو کہا کہ آپ اس طرح کریں گے, دہلی میں پاکستان ایمبیسی کو فون کریں, بالکل صحیح, ان سے پوچھیں کہ ہم حیدرآباد جانا چاہتے ہیں تو ہم جائیں یا نہ جائیں. بالکل صحیح.
تو پاکستان ایمبیسی نے کہا کہ نہیں, آپ اگر حیدرآباد ہے تو اٹس ناٹ این ایشو بیکاز حیدرآباد از اے میجورٹی مسلم, تو آپ چلے جائیں. سو جناب ہم نے یہاں سے بارڈر کراس کیا اور ہم چلے گئے امرتسر سے, ہم نے فلائٹ لی اور ہم حیدرآباد پہنچ گئے. تو حیدرآباد میں جب وہ اس وقت جو انڈین انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ تھے, اب اس کے اندر ضمن یہ تفصیل بھی ہے, نارملی ریلیجن از ناٹ پارٹ آف اینی اکاؤنٹنگ کانفرنسز اور پروسیڈنگ, بٹ اس کے اندر انہوں نے ایک بھگوان کو یہ وہ لے آئے اور اس کی دیے شیے جلائے, اور ایک دیا انہوں نے مجھ سے بھی دلوایا. تو بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ڈے میری تقریر تھی جس ٹاپک پہ تھی. سو میں جب تقریر کرنے کے لیے جا رہا تھا تو آئی تھاٹ کہ میں, ایک تو میرے دماغ میں وہ تھا بھگوان کا, دوسرا میرے دماغ میں یہ آیا کہ آئی شوڈ میک اے کمنٹ اباؤٹ دی پاکستان انڈیا ٹینس ریلیشن شپ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, کیونکہ اس کا ہم تقریباً برنک آف وار پہ تھے. سو میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو ان سب نے کہا نہیں نہیں یہ آپ مت کریں, پاکستان انڈیا. کون سا یہ تھا یار مجھے سال ایگزیکٹلی 2014 ہوگا یا 15 ہوگا. بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑی سینسٹیو بات ہے, یہ دس کین گو, اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. صحیح. سو لیکن میں نے انہیں کہا کہ یار اچھا وہ بہرحال, لیکن انہوں نے مجھے کافی میرے ہاتھ گوڑے چھوٹے بل کے پکڑے کہ آپ مت کریں. سو جب میں اسٹیج پہ چڑھا تو میں نے اس کا اپنا مائنڈ بنا لیا ہوا تھا. صحیح. سو پہلی بات میں نے جو اپنی زندگی میں پہلی کی, حالانکہ میں انٹرنیشنل کراؤڈ میں کبھی نہیں کرتا, میں شروع ہوا نعبدو و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ایک دم پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. اچھا دوسری مزدار بات, اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میری یہ انٹیسپیشن تھی کہ حیدرآباد میں بہت سارے مسلمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں گے انڈین, لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ مجھے پہلے پورے دن میں کوئی ایک مسلمان نہیں ملا جس نے کہا کہ جی میں مسلمان ہوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اوکے. اب جب میں نے یہ تقریر کی نعبدو نصلی سے میں شروع ہوا, اور پھر میں نے ان کو کہا کہ جنٹلمین بفور آئی گو ٹو مائی ایکچوئل ٹاپک, میں آپ کو وربیٹم الفاظ بتا رہا ہوں اپنے جو میں نے کہے. سو میں نے کہا لیٹ می شیئر ود یو دیٹ اباؤٹ 2 weeks بیک when I broke the news of my travel to India with my family, so I saw a lot of worried faces and my wife said no, nothing doing, you cannot go to India under these circumstances when we have such a tension with on the borders. So I told my wife that you don't know India better than me, and I decided to come to India. And ladies and gentlemen, when I was walking in the streets of Hyderabad yesterday evening, it was just like back home. اب میں نے تو کسی اور سینس میں کہا تھا, میں نے تو اس سینس میں کہا تھا کہ وہ سارا مسلمان کلچر اور سارا, لیکن وہ کوئی اس میں ہال میں تالیاں بجیں, اور جب میں تقریر کر کے آیا تو ایک لمبے لائن تھی لوگوں کی مجھے گریٹ کرنے کے لیے. انڈینز کی بھی تھی, کئی انڈینز نے مجھے یہ کہا کہ جناب وہ ہندوؤں کی, انڈینز بھی تھے تو سارے انڈینز, انہوں نے کہا کہ سر آپ کو تو پرائم منسٹر پاکستان ہونا چاہیے, آپ نے کمال کر دیا, آپ نے ہمارا دل جیت لیا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ میرے لیے سرپرائز تھا, دیر واز اے لانگ کیو آف مسلم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو مجھ سے آ کے ملے. انہوں نے پہلے تو مجھے کہا کہ سر آپ نے تو کمال کیا, آپ نے تو اللہ کا نام لے لیا, یہ تو کسی نے ضرورت نہیں کی ادھر لے, اور ہم مسلمان ہیں. اور سر ان سب نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے بڑی عزت ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو میں نے انہیں کہا یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن کہ میں تم لوگوں کا کھانا کھاؤں, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یو پیپل ہیو کم فارورڈ اینڈ انٹروڈیوس یور سیلف, بیکاز آئی واز ریئلی I was wondering that there is no Muslim chartered accountant in Hyderabad. Hyderabad is predominantly Muslim area. تو اس طرح بڑے واقعات ہیں, but this is one of the which I thoroughly enjoyed. جیسے it is a very interesting event, اور جو آپ نے شیئر کیا ہم آگے بھی آپ سے گفتگو کریں گے. اب اگر آپ پوچھیں دوستوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ the clock should stop ticking, اور ٹائم نہ گزرے اور میں باتیں کرتا رہوں اور شیخ صاحب سے اسی طرح گفتگو کرتے رہیں, لیکن ٹائم لمیٹیشن بھی ہے. سو ناؤ ویل گو فار اے شارٹ بریک, اینڈ ونس وی آر بیک ویل ڈسکس دا ادر سائڈ. جی فرینڈ, وی آر رائٹ بیک آفٹر اے بریک, اینڈ ناؤ وی ول گو ٹو آور سیگمنٹس دی ادر سائڈ. جی سر, تو شیخ صاحب جیسے آپ کو میں نے ابھی ڈسکس بھی کیا کہ ادر سائڈ our concept for the audience is that everybody
whatever he may be, from common to legend, جو ہمارا ٹیگ لائن ہے اس پروگرام کا, اور اس میں ہم آپ لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں ایک کامن سچویشن سے انسان جب پروگریس کر کے لے کے جاتا ہے, جیسے کہ ماشاء اللہ شیخ صاحب ہمارے پاس ہیں. بٹ آفٹر آل سر, ایوری بڈی از اے ہیومن بینگ. True. Everybody has his own story, his own fears, his own happiness. So sir, I would like to ask that the whole journey, what do you reckon کہ آپ کی سب سے بڑی happiness کیا تھی اس پوری جرنی میں؟ ایک تو خیر میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ اکاؤنٹنسی سے انٹروڈیوس کیسے ہوا. سو میں نے جب میٹرک کا امتحان دیا تو میں ایکچولی, میرے والد صاحب آزاد کشمیر میں سول سرونٹ تھے. صحیح. تو میں مظفر آباد ان کا جو کیپٹل ہے وہاں پہ پڑھتا تھا. تو میٹرک کے ایگزام ہو گئے تو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ تم گھر میں وقت ضائع کرتے ہو تو تم میرے ساتھ دفتر آ جاؤ. ایک سرکاری افسر کی چھوٹی سی لائبریری تھی. رائٹ. تو لائبریری میں کوئی تمہیں کتاب شتاب نظر آئے تو تم پڑھ لیا کرو. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میں لائبریری گیا اور وہ کتابیں اکثر ذرا میرے لیے بورنگ ٹائپ کی تھیں, کیونکہ سرکاری افسرس کی تھیں. لیکن مجھے ایک دن ایک پال سیمولسن کی اکنامکس کے اوپر بک ملی. حالانکہ میں نے اکنامکس ابھی پڑھی نہیں ہوئی تھی, لیکن مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ ہوا تو میں نے بک نکال لی. تو اس کے پری فیس میں نا پہلے صفحے پہ ایک کوٹیشن لکھی ہوئی تھی جو مجھے آج تک نہیں بھولی. اس میں لکھا تھا, اینڈ آئی لرنڈ اٹ بائی ہارٹ. اس نے لکھا ہوا تھا, دا ایج آف شیولری از گون اینڈ دیٹ آف لائرز اینڈ اکاؤنٹنٹس ہیو سکسیڈ. ویری نائس. اچھا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے اس کو کرائم کر لیا, لیکن مجھے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا بات آتھر کر رہا ہے, یہ کوٹیشن کیا ہے. وہ بعد میں خیر بڑی واضح ہو گئی. بٹ دیٹ واز دا فرسٹ انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنسی. اکاؤنٹنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. صحیح. تو پھر یہ ہے کہ میں نے میٹرک میں میرے اچھے نمبر آ گئے, اور آزاد کشمیر میں ویسے ہی وہ اس کے اندر بیکورڈ ایریا کی سیٹس بھی ہوتی ہیں. اور میرے ساتھ جتنے بھی دوست تھے اس زمانے میں صرف لوگ یا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, بالکل ایسے ہی, یا انجینئر بننا چاہتے تھے, اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا پروفیشن تھا نہیں. اور وہاں سے اس پروفیشن میں آنا تھا بھی بہت آسان کام, کیونکہ سارے پاکستان میں ریزرو سیٹس ہوتی تھی. تو بٹ ویری سرپرائزنگلی میری ماں نے ایک دن مجھے کہا کہ آئی وانٹ یو ٹو بیکم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اچھا, میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوا تھا, تو میں نے ماں سے زیادہ بات نہیں کی. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیا ہو. صحیح. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, حالانکہ وہ امریکہ سے پڑھے ہوئے تھے. تو میں نے کہتے تم کیوں پوچھ رہے ہو. میں نے کہا جی وہ امی نے کہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. صحیح. تو کہتے ہیں امی نے کہا ہے تو پھر کر لو. بالکل ٹھیک. میں نے کہا جی اچھا. تو میں نے جب وہ کالج میں داخلہ لینا تھا تو مجھے اب آئی ڈونٹ نو مجھے کس نے گائیڈ کیا, بٹ یہاں میں نے لی وہاں پہ میتھ, اسٹیٹ, اکنامکس. صحیح. سو آئی اسٹل ریمبر میرے پرنسپل نے کہا کہ بھائی یہ تم کیا لے رہے ہو, تمہارے اتنے اچھے سبجیکٹ, تم میڈیکل لو. تو میں نے کہا نہیں سر میں نے یہ لینے ہیں. تو اس نے کہا کیوں لینے ہیں. میں نے کہا میں نے سی اے کرنا ہے. اس نے کہا سی اے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جی مجھے بھی صحیح نہیں پتا, لیکن میری ماں کہتی ہے تم نے سی اے کرنا ہے. میں نے ہیلے کالج سے یہاں کیا, اور دین دا جرنی اسٹارٹیڈ. وہ میں ایس ایم سود میں میرے آرٹیکلز ہوئے. سو وہ 2-3 باتیں ایکچولی بڑی امپورٹنٹ ہیں. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک عام ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, لیکن جب میں سی اے میں آیا, میں نے سی اے میں آیا تو میرے میں ایک عادت ڈیولپ ہو گئی جو کہ بڑی عجیب سی تھی. ایک تو یہ عادت ڈیولپ ہوئی کہ میں ڈیلی آ کے پڑھتا تھا. میری روٹین تھی, میں ویگن میں دفتر آتا تھا. اب آپ کو پتا ہے ویگن, لاہور کی گرمی, اچھا میں یوز ٹو بھی نہیں تھا, لیکن ویگن میں آتا تھا. لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچتا تھا شام 6:30 بجے, سو آئی ول گو ٹو مائی روم, آئی ول چینج مائی کلوز اینڈ آئی ول ٹیک آؤٹ سم سبجیکٹ اینڈ ریڈ اٹ فار 1 hour. نمبر 1. نمبر 2, میں آرگنائز بڑا تھا, تو میں نے پوری پلاننگ کی ہوتی تھی. 1.5 سال کا شیڈیول بنایا ہوتا تھا. صحیح. کہ 1.5 سال کا شیڈیول ہوتا تھا, اور شیڈیول میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایگزامس آتے ہیں تب تک میری تمام ٹاپکس کی فرسٹ نہیں ریویژن بھی ہو چکی ہونی چاہیے. اوکے. اور میں ایسے نہیں پڑھتا تھا, مطلب میرا ایسے پڑھنے کا سٹائل تھا کہ شکلا کی کتاب اس زمانے میں ہمارے پاس تھی, تو میں نے شکلا کی ساری ٹیکسٹ پڑھنا ہے, ساری ایکسرسائز کرنی ہے, اور جن کوسچنس کو میں نہیں کر سکا فرسٹ اٹمپٹ میں مارک کر دیا کرتا تھا. تو سیکنڈ اٹمپٹ میں جب میری سیکنڈ ریویژن ہو رہی ہوتی تھی میں انہی کو اٹمپٹ کرتا تھا جو میری فرسٹ اٹمپٹ میں نہیں ہوئے ہوتے. بالکل صحیح. اور جب ایگزامز ہوتے تھے تو میں اس وقت پھر پرانے 5 سالوں کا پیپر کرتا تھا اور پڑھائی چڑھائی نہیں کرتا تھا. اچھا, اس عادت نے کیا کیا کہ میری بڑی مدد کی, اور میں فرسٹ اٹمپٹ میں نے سارا سی اے کر لیا. اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں, پہلے میں ایس ایم سود میں ہی پارٹنر ہو گیا,
وہاں پہ. دین آئی سروڈ فار گڈ لائک 16 ایئر. اور ایسا مسعود صاحب ایک لیجنڈ تھے. I learned a lot from him. Very good. And then 2006 we formed this Hassan Naeem and Company Chartered Accountant. صحیح. تو سر آپ کی جرنی کو جو میں سمجھا ہوں, تو اگر میں سمرائز کروں تو پلاننگ اینڈ کنسسٹنسی از پرابلی the most important thing for success. I think that's very important. hard work, planning. But ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بچے نہیں سمجھتے, وہ ہوتا ہے انسپائر ہونا. Exactly. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, چیزیں تو بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر تھا جس سے مجھے اتنا انسپائر کیا کہ میں سمجھتا ہوں میری سکسیس میں بہت بڑا راز, آف کورس ماں باپ کی دعائیں ہیں, آپ کا ہارڈ ورک, بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ علامہ اقبال کا ایک شعر میں نے ایک دفعہ پڑھا اور مجھے وہ دماغ میں چپساں ہو جاتی ہیں چیز. صحیح. وہ کیا تھا؟ یقین موکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. یو شوڈ ہیو فیتھ اینڈ یو شوڈ اسٹرائیو ہارڈ. یقین موکم عمل پہ ہم, اسٹرائیو ریگولرلی اینڈ ہارڈ. محبت فاتح عالم, اینڈ یو شوڈ کانکر دا ورلڈ ود لو. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. سو آئی گاٹ اٹ, آئی سیڈ اوہ. سو علامہ اقبال بڑا گرو ہے میرا, روحانی پیر بھی ہے. سو آپ کو اچھا ویسے پوئٹری آپ کو پڑھنی بھی چاہیے. آج کے بچے نہیں پڑھتے پوئٹری, بڑی میرے بچے بھی نہیں پڑھتے, لیکن وہ بڑی انسپریشن دیتی ہے آپ, صحیح, اگر آپ کیچ کر سکیں تو. lack of inspiration is also an issue of nowadays. انسپریشن بہت ضروری ہے. آپ کو انسپریشن لینی پڑے گی, لینی چاہیے, بیکاز وہ بہت ساری, دیکھیں نا وہ ایک چھوٹا سا شعر ہے بٹ وہ ساری بات کو کوزے میں بند کر دیتا ہے بیسیکلی. پورے ایک لیکچر کو جو مجھے استاد دے, وہ یہ شاعر کی بڑی کمال ہوتا ہے. صحیح. تو ڈیفینیٹلی انسپریشن کی بھی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا سر, ایک کوشچن میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا, بیکاز یو ہیو بین آن ویریس فورمز اینڈ یو ہیو سین لاٹس آف لوز اینڈ ہائیز, ناٹ اونلی آف دا پروفیشن بٹ دا تھنگز ان اٹ سیلف ایز ویل. اور آئی پیک کے اندر بھی اب آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جس طرح چیزیں ٹرانسپائر ہو رہی ہیں, ایک جو بڑا فیکٹر آتا ہے جس طرح کمپلائنسز انکریز ہو گئی ہیں, چیزیں انکریز ہو گئی ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریسنٹلی انفارچونیٹلی ہمارے جیسے کچھ پروفیشن کے لوگ بھی دے پاسڈ اوے بیکاز آف سم سارٹ آف ڈپریشن ایز ویل, اینڈ دیر از اے سینیریو آف اسٹریس مینجمنٹ ایز ویل. تو اس کے لیے آپ کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے؟ اور انفیکٹ اگر میں یہ سوال کروں کہ آبویسلی ایوری بڈی ہیز ڈفرنٹ سارٹس آف اسٹریس ان ہز لائف, تو آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ از دا بیسٹ وے ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ یہ بھی ایک بڑا پرسنل سا سوال ہے. تو میرے خیال میں مجھ سے اگر آپ ذاتی پوچھیں گے تو اگر کسی ایک پہ ٹرسٹ کر لیں تو سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں اگر آپ اللہ کی پاک ذات پہ ٹرسٹ کریں صحیح تو آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی. بالکل صحیح. اور آپ ایک چیز بڑے غور سے اگر آپ فوکس کریں نا, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ سب ٹورسٹ ہیں. صحیح. جو کہ جیسے ہم ٹورزم پہ جاتے ہیں نا, 10 دن کا ٹور ہوتا ہے, 15 دن کا ٹور ہوتا ہے, آپ ٹورسٹ ہیں, آپ کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہوا ہے. بالکل صحیح. سو نہ پلاننگ میری مرضی سے آئی ہے, نہ ہی پلاننگ نے میری مرضی سے ختم ہونا ہے. نمبر 1. نمبر 2, تھوڑا سا غور و فکر آپ اور کریں تو آپ کو کچھ چیزیں, ایکچولی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری آنکھ دیکھتی ہے. جیسے میری ظاہری آنکھ دیکھ رہی ہے تو وہ میں دیکھتا ہوں, وہ جب میں ظاہری آنکھ سے دیکھوں گا چیزوں کو تو مجھے پرسپیکٹو کچھ اور نظر آئے گا. بالکل صحیح. لیکن اگر میں ذرا غور و فکر کروں تو چیزوں کا پرسپیکٹو بدل جائے گا. اب یہ تھوڑی سی فلسفہ آ جاتا ہے. صحیح. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ الٹیمیٹ ایم لائف کا کیا ہے. الٹیمیٹ ایم لائف کا کیا ہے؟ بالکل صحیح بات. کیا وہ دنیاوی چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے؟ تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مجھے خوشی اس وقت زیادہ تھی جب میرے پاس ایک ایف ایکس تھی, یا آج زیادہ ہے جب میں اتنی ایکسپینسو گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں, تو میں آپ سے کہوں گا اس وقت زیادہ تھی. بالکل صحیح. سو الٹیمیٹ ایم آپ کا ہوتا ہے خوشی حاصل کرنا. صحیح. اور اللہ کے پاس جو میجرمنٹ ہے نا, وہ یہ خوشی کی ہے, یا جس کو آپ سیٹسفیکشن کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح. یا اطمینان کہہ سکتے ہیں. اب یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ اطمینان میرے ملازم کے پاس زیادہ ہے یا میرے پاس زیادہ ہے. ظاہری نظر سے تو لوگ مجھے دیکھیں گے, بٹ وہ اندر. تو ایکچولی آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے چیزوں کے اوپر. بالکل صحیح. ڈیلی مجھے اتنی چیزیں مفت ملتی ہیں. سورج دیکھیں اتنا خوبصورت ہے, ہم تو اے سی چلا کے ٹھنڈک کرتے ہیں, ویسے سورج گرمی بھی بڑا مزیدار ہے اگر آپ اس کو انجوائے کرنا چاہیں تو. بالکل صحیح. ٹھنڈی ہوا ہے, بارش ہے, پانی ہے, پھل ہے, پھول ہے, محبتیں ہیں, چاہتے ہیں, لذتیں ہیں, آپ شمار نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اور ہر کسی کو اویلیبل ہیں. بالکل صحیح. یہ جو ان چیزیں گنوائی ہیں ہر کسی کو اویلیبل ہیں. ہاں وہ کچھ چیزیں انسان کی بنی ہوئی ہیں, مین میڈ,
جو کچھ کو اویلیبل ہے کچھ کو اویلیبل نہیں ہے. الٹیمیٹلی سر آپ کا تو اشارہ اسی طرف ہے نا کہ فبیئی اعلیٰ ربکم ما تکذبان. ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی وڈ سے کہ آپ نے یہ چیز بھی اشارہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں شاید لائف کو مس پرسیو کر چکے ہیں. مس پرسیو کر چکے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ بالکل اس صحیح. بات کو سیکنڈ کریں. سو اٹ واز اے ویری گڈ ادر سائڈ. سو ویل بی رائٹ بیک ہی آفٹر اے شارٹ بریک. Guys, we are right back after the break. So sir, جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے, ایک بڑا آج آپ کا ادر سائڈ جو ہمارا تھا, I would say was very different, and I'm really thankful to you because I believe you spoke your heart out. Sir, اس میں آپ نے ایک بڑا ایک important factor highlight کیا, inspiration کا, which I believe is truly one of the things which is lacking, جو کہ lack کرتا ہے ہماری young generation. تو ایک تو میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ in your case, whom do you see as an inspiration? کہ ایسی پرسنالٹی جس سے مل کے آپ نے فیل کیا ہوگا ہاں جی یہ ایک چیز تھی جو کہ ہم میں ہونی چاہیے. اینڈ سیکنڈلی, ہاؤ ڈو یو سی کہ جو انسپریشن کی ہے جو ینگ جنریشن کے لیے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا, جو پرسنالٹیز سے تو بے تحاشا پرسنالٹیز ہیں جس سے یو گیٹ انسپائرڈ اینڈ یو گیٹ انسپائرڈ آن اے ریگولر بیسز. جیسے آپ نے کہا میں انسٹیٹیوٹ میں بھی رہا, میں صافا میں بھی رہا, میں آئی فیک میں 9 سال سے انوالو ہوں ایک کمیٹی کے اندر جو پی اے او ڈیگ ہے, جس کا کام ہے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس کی ڈیولپمنٹ, پروفیشنل اکاؤنٹنسی آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ کرنا گلوبلی بیسکلی. لیکن بہت سارے لوکل لیول کے اوپر, جیسے میں کہوں کہ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی آپ کو بتاؤں کہ میں بابر علی صاحب جو لمس کے بورڈ آف گورننس کے ہیڈ بھی ہیں اور پیکیجز کے مالک بھی ہیں, تو میں جب پریزیڈنٹ تھا تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں, تو میں چلا گیا ان کے دفتر. سو میرا ٹائم, میری بھی عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم کی پابندی کی جائے, تو میں اپنے ٹائم سے کوئی 5, 7, 8 منٹ پہلے ان کے پی اے کے پاس پہنچ چکا تھا. اوکے. تو ان کے پی اے نے مجھے کہا کہ آپ سر ادھر تشریف رکھیں میرے پاس, تو جب بابر صاحب کو ملنے, میرے ساتھ ہی کمرہ ہے, جب 1 منٹ رہ جائے گا تو آئی ول ٹیک یو دیر. رائٹ. تو یہ بھی کوئی 5, 6 سال پرانی بات ہے. بابر صاحب اس وقت بھی کوئی 80s کے اندر ہوں گے. رائٹ. سو جب وہ 1 منٹ رہ گیا اور وہ میں کھڑے ہوئے اور اس نے گھڑی دیکھی اور 1 منٹ رہ گیا اور اس نے کہا چلیں سر, تو میں چلے. جب بابر علی صاحب کو اس نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ بابر علی صاحب کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے. اچھا. سو آئی واز ریئلی شاکڈ کہنا چاہیے, انسپائرڈ ٹو سی کہ وہ کتنے مٹیکولس ہیں اور ان کا کیا مینرزم ہے to meet and greet. حالانکہ being such an old man, he can take the privilege of not standing up. Oh yes. So that was very inspiring, I think, by Babar Ali صاحب. نمبر 2 پوچھا آپ نے کہ جی بچوں کو کیا, آنے والے بچوں کو میسج ہے. I think that was your question, کہ وہ کیسے انسپریشن کیا ہے. عجیب, بڑی انٹرسٹنگ. میں نے تو پہلے آپ کو پوئٹری کی ذکر کیا, لیکن آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں جہاں مظفر آباد کی جس اسکول میں تھا, تو اس زمانے میں اسکولوں میں ہوتا تھا پوسٹر بچے جب بنا کے لاتے تھے تو یوز ٹو ڈسپلے آن دا والز. یس سر. ایک پوسٹر تھا جو مجھے کبھی نہیں بھولا. پہلے تو مجھے اس کو بڑا سا مطلب سمجھ نہیں آیا, جب مطلب سمجھ آیا تو ہی ہیلپ می ان مائی کاز. اس پہ لکھا ہوا تھا دیر از آلویز اے پلیس آن دا ٹاپ. دیر از آلویز اے پلیس آن دا ٹاپ. یار یہ اب سب بچوں کو میسج ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مثلا اب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے, جی جی, پریکٹس ہے, نوکری ہے. آپ دیکھتے ہیں بڑے آئیکن کو, آپ کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں ان کی خاص قسمت ہوگی کہ لوگ یا پتہ نہیں کیا جن ہوں گے کہ یہ اوپر چڑھ کے ادھر پہنچ گئے. بٹ ایسی بات نہیں ہوتی ایکچولی. ایکچولی آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ دیر از آلویز اے پلیس آن دا ٹاپ. سو ٹاپ کے اوپر جگہ خالی ہوتی ہے ہمیشہ. بیسیکلی آپ نے اسٹرگل کر کے کلائم کر کے وہاں پہنچنا ہوتا ہے, اور ہر کوئی پہنچ سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ وہ اس کو اپنے دماغ میں رکھیں. بالکل صحیح. اور محنت سے بڑھتا چلا جائے, اور پھر قدرت بھی مدد کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا نیچر, اللہ تعالیٰ یکساں ہر کسی پہ مہربان ہے. دس از اے ویری گریٹ میسج. بالکل ایسی, بالکل ایسی. ایسے جو ہم آج کل ایک ملکی جو حالات فیس کر رہے ہیں, اکنامک سچویشن از دیئر. I mean, it's not a political question. جی جی. But as far as our economy is concerned and the way we have transpired, because you know ہمارا گراف کافی حد تک کچھ ویوی رہا ہے, میں کہوں گا, مطلب اسٹڈی نہیں ہے. اگر میں ہم بات گروتھ کی نہ بھی کریں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو اب حالات چل رہے ہیں اور آگے آنے والی بھی سچویشن ہے؟
یہ بڑا ٹرکی سا کوشچن ہے, مشکل سوال ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ 2001 میں جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی جو کہ ریسٹرکچرنگ آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیے تھی. صحیح. اور وہ ایک شاہد حسین صاحب ورلڈ بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے, وہ ریٹائر ہو گئے تھے, ورلڈ بینک میں نمبر 2 تھے, وہ ہماری کمیٹی کے چیئر تھے. تو اس کی ایک رپورٹ بنی, ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے وہ رپورٹ. سو میں نے جب میں اب وہ آپ سے بات کر رہا ہوں 2001 کی, یعنی 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اس رپورٹ میں ہم نے پریامبل میں لکھا کہ پاکستان کی اکانومی کے حالات بڑے مخدوش ہیں. صحیح. ہم جو ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں اس میں سے جب ہم ڈیٹ کو سروس کر دیتے ہیں صحیح تو ہمارے پاس ہارڈلی پیسے بچتے ہیں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے لیے اور اپنی سول سروسز کے لیے بیسیکلی. اور یہ سارا جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہمیں لون لے کے کرنی پڑتی ہے, جس سے کہ لون بڑھتا چلا جا رہا ہے. اوکے. سو ابھی میں نے 2 سال پہلے, میرے خیال سال پہلے دوبارہ آرٹیکل لکھا تو میں اپنا پرانا لٹریچر دیکھ رہا تھا. تو اب آپ کرنٹ پہ آ جائیں, ٹو ڈیٹ آ جائیں. یعنی یہ جو بجٹ بل, مجھے نہیں پتا جو ایکٹ آیا اس میں کیا ہے, بٹ جو بل تھا آپ کو یاد ہوگا 7 ٹریلین کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا. 7 ٹریلین کا ٹارگٹ. تو 7 ٹریلین ہے, اس میں سے کوئی 2.9 ٹریلین انہوں نے صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد. تو 3 کر لیں تو 7 میں سے 3 جائیں تو 4 ٹریلین رہ جاتے ہیں. اب خوفناک سچویشن یہ ہے کہ اس 4 ٹریلین میں سے 3.6 ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے, 3.5 یا 3.6 ایسے ہی. تو اس کے بعد ہمارے پاس 500 روپیہ بچتا ہے, جس سے کہ ہم ہارڈلی, ہمارا ڈیفنس بجٹ ہی 1.5 ٹریلین ہے. یعنی ڈیفنس بجٹ بھی پورا نہیں کر سکتے, سول ایڈمنسٹریشن بھی پوری نہیں کر سکتے, پینشن بھی پوری نہیں کر سکتے. واٹ ٹو ٹاک آف ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ ایسے, آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ کے جو خرچے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور کہ وہ آپ کی تنخواہ سے تو 20% بھی میٹ نہیں ہوتے, اور 80% کے لیے آپ لون لیتے جا رہے ہیں, اور لون لے کے بھی سچویشن یہ آ گئی کہ آپ بسٹ کر گئے ہیں بیسیکلی. تو جو سر آپ کا پوائنٹ میں سمجھ آیا کہ پراپرلی وی آر ایٹ اے ورج کہ جہاں پہ ایز اے نیشن وی شوڈ کنٹریبیوٹ ان آر رول, وی شوڈ ڈو بی سیریس اباؤٹ اٹ. اور ہمیں چاہے ہم ٹیکس پیئر ہیں, چاہے ہم بزنس مین ہیں, چاہے ہم کچھ بھی ہیں, ہمیں اپنے اپنے رول میں کچھ سیکریفائسز کرنے پڑیں گے ٹو کم آؤٹ آف دس. یار میرے خیال میں تو دیکھیں, یہ اب ایک بڑی سیریس ٹاک ہے جو ہمیں کرنی پڑے گی. اس میں بہت سارے ایشوز بھی ہیں بیسیکلی, اسٹرکچرل ایشوز ہیں, سم بیسک ایشوز ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. لیکن میرے خیال میں ایک بڑی سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور ایک بات جو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک اکنامک چارٹر پہ اکٹھے ہونا پڑے گا. بالکل صحیح. اور انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور محفوظ رکھے. میں کل پرسوں بنگلہ دیش کے فائنانس اسٹیٹ منسٹر کا بیان پڑھ رہا تھا بلومبرگ میں, اور اس نے کہا کہ ہم نے $800 ملین کا جو ایل سیز کھولی تھی تیل جن کا میں آیا, ہم نے اس پر ڈیفالٹ کر دیا, اور اب دنیا کا کوئی ملک ہمیں تیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے وداؤٹ ایڈوانس پیمنٹ. اور اس نے کہا کہ ہم آج سے تیل کی سیل بند کر رہے ہیں ٹو ایوری باڈی ایکسیپٹ فار پاور جنریشن, ٹو آرمڈ فورسز آف سری لنکا اینڈ سول ایڈمنسٹریشن سری لنکا. اور اس نے کہا کہ کل سے ہم نے تمام سرکاری دفاتر بند کر دیے ہیں اور لوگوں کو کہا کہ ورک فرام ہوم. میں نے خبر پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مطلب دیٹ ٹیلز یو پاکستان, اور سری لنکا تو ایک چھوٹا ملک ہے, 2 کروڑ کا, یہ تو 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, نیوکلیر آرمڈ اسٹیٹ ہے. سو یہ بڑے خطرناک حالات ہیں, اس میں بڑی سیریسنس کی ضرورت ہے, اور عوام کو برڈن برداشت کرنا پڑے گا. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو اس پیسے نہیں ہیں. اور وہ گیس اور بجلی کے جو ہم مسائل ہیں ہمارے, اور جو تیل کے ہیں, وہ گورنمنٹ کچھ سبسڈائز نہیں کر سکتی. اور پہلا مقصد ہے پاکستان کو بچانا. پاکستان بچ گیا تو سارے بچ جائیں گے, مشکل تو شاید حالات ہو جائیں گے لیکن بچ جائیں گے. تو اس لیے آئی تھنک وی نیڈ اے ویری سیریس ڈبیٹ, دیٹس اٹ سیلف اے ویری بگ ڈبیٹ. بالکل صحیح سر. اچھا سر, ون لاسٹ کوشچن, بیکاز یو نو آئی ایم باؤنڈ ٹو آسک دس ٹو یو وچ پرابلی, بیکاز آپ آئی فیکٹ میں بھی رہے اور آپ نے اس ٹاپک پہ بہت بات کی. اور ایک جو بہت بڑا گیپ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو آج کی ینگ جنریشن پہ ہے, اسپیشلی جو ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں نیولی کوالیفائڈ, ان کا ایک باٹل نیک آتا ہے کہ وہ یہ فائنانس اور اکاؤنٹنسی کی دنیا سے باہر آ کے یہ نہیں سوچتے کہ پرابلی یو نو یو کین بی دا بزنس ایکسپرٹس ایز ویل, یو کین بی دا نیکسٹ
CEOs rather than the CFOs. تو اس کے اوپر میں ایک آپ سے کامنٹ ضرور چاہوں گا. یہ بھی بڑی لمبی بات ہے. دیکھیں ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہم لیڈرز پروڈیوس نہیں کرتے. میں ہمیشہ سے کاؤنسل میں بھی رہا 8 سال, تو میں کہتا تھا ہم لیڈرز پروڈیوس نہیں کرتے, ہم اکاؤنٹنٹ پروڈیوس کرتے ہیں who are very competent but they don't have the ability to stand up and speak and convince the board or stakeholders. That's a bigger issue basically. Exactly. ایک تو وہ اینگل ہے بیسیکلی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر اس پاتھ پہ ٹریڈ کرنا ہے تو ہمیں پہلے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی تھوڑا سا صرف ٹلٹ کرنا پڑے گا. اور میں بڑا اس کا حامی ہوں کہ جو یونیورسٹی ایجوکیشن کوالٹیز کسی بچے کے اندر لاتی ہے, ایکسیپشن تو پروو دا رول, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, وہ جو ہے نا ایکسیپشن, وہ ہمیں بزنس یونیورسٹی گریجویٹس کو زیادہ لانا پڑے گا ٹورڈز دی, وی نیڈ ٹو اٹریکٹ دا بیسٹ ٹیلنٹ ٹو دس پروفیشن بیسیکلی. جب وہ آئے گا تو ہم پھر فردر وی کین کلائمب اپ. یعنی آپ کا اشارہ جو میں سمجھ رہا ہوں پراپرلی the LUMS and IBA brains should come in the ICAP. LUMS, IBA اور but whosoever is bright. اچھا اس میں ہمارے اندر کوئی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اور اکاؤنٹنگ پروفیشن ہے. میں کہتا ہوں بھی ٹیلنٹ آپ کو جہاں سے بھی ملے, صحیح, کسی اکاؤنٹنگ اور آرگنائزیشن سے ملے, بیسٹ یونیورسٹی سے ملے. میں تو کہتا ہوں انجینئرنگ کا بچہ بھی اگر CA کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ اجازت دیں گے وہ CA کریں. دیٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. بٹ ایک جو ایشو ہے جو میں ایکچولی میں ایفیکٹ جا رہا ہوں نیو یارک, تو وہ انہوں نے میں ایجنڈا بھیجا تھا, تو اس ایجنڈے میں تھیم ہے ایجوکیشن, اور انہوں نے سب تھیمز اس میں ڈالی ہوئی ہیں, جس میں سسٹینیبلٹی رپورٹنگ بھی ہے, جس میں اینٹی کرپشن بھی ہے, جس میں ٹیکنالوجی بھی ہے, جس میں پبلک فائنینشیل مینجمنٹ بھی ہے. تو وہ میری چیئر پری میٹنگ سے پہلے بات کرتی ہے, تو میں نے اسے کہا بھائی یہ دیکھو ایک پرابلم ہے بیسیکلی, تم لوگ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اس میں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں. ایکسیپٹ ٹیکنالوجی از اے ٹول, اٹس ناٹ اٹ سیلف. میں نے کہا ٹیکنالوجی کین بی ڈسکس سیپریٹلی, بٹ میری پرابلم یہ ہے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اس کی ٹیبل پہ بیسک ایجوکیشن میں آلریڈی اتنا مٹیریل ہے کہ اس کے لیے شاید ڈائجسٹ کرنا ہی مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسٹرکچرل چینجز کرنی پڑ جائیں گی شاید. صحیح. جیسے میں نے اسے کہا میڈیسن کا پروفیشن ہے. صحیح. میں نے کہا بیسک MD تو امریکہ میں ہر کوئی ہو جاتا ہے, لیکن پھر اسپیشلائز نیورو برین کی سرجری کی نیورو سرجن چاہیے, اور نیورو کے اندر بچوں کے لیے پیڈز نیورو سرجن چاہیے, وہ بھی جنرل نہیں چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے CA میں کیا ہی کچھ نہیں, آپ لوگوں میں گلوبلی کسی نے نہیں سوچا. سو وی ہیو ٹو تھنک. میں نے کہا اب میں آڈیٹر ہوں, میں آپ کی ساری اسٹینڈرڈ سمجھتا ہوں, میں آپ کے آڈیٹنگ اسٹینڈ سمجھتا ہوں, اکاؤنٹنگ اسٹینڈ سمجھتا ہوں, کوالٹی پروسیسز مجھے پتہ ہیں, آڈٹ کے پروسیجرز سارے پتہ ہیں, میں ٹرینڈ ہوں. لیکن اب آپ سسٹینیبلٹی رپورٹنگ لے آئے ہیں, تو کیا یہ نہیں اچھا کہ ہم کہیں کہ بھائی فردر اسپیشلائزیشن ہے, ایک بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ ٹیکس پریکٹس کرتا ہے, اس کی بلا سے اس کو کچھ چیزیں ریلیونٹ نہیں ہے اس کے لیے. بالکل صحیح. جیسے پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ہے, میں نے کہا میں کیوں پڑھوں پبلک فائنینس, بیسکس کا پتہ تو ہونا چاہیے, وہ تو مجھے پتا ہے کیوں میں اکاؤنٹنٹ ہوں, لیکن اس کی اسپیشلائزیشنز ہمیشہ علیحدہ کرنی چاہیے. اور یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس پہ ہم گلوبلی ڈبیٹ کریں. اور ٹیکنالوجی, میں نے اسے کہا تم ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہو, دنیا تو میٹاورس میں جا رہی ہے. آپ کو تو ایز اے اکاؤنٹنگ پروفیشن یہ سوچنا چاہیے کہ 20 سال بعد مکنزی تو کہتا ہے 5 ٹریلین کی ہوگی انڈسٹری میٹاورس 5 سالوں میں. سو میٹاورس از اے ٹوٹلی پیراڈائم شفٹ. اس سے سارا شکل بدل جائے گی ایجوکیشن کی. میں اس کی تو سوسائٹی ایٹ لارج, بٹ میں اگر ایجوکیشن کے اینگل سے بات کروں سو اور میں نے اسے کہا کہ اکاؤنٹنگ پروفیشن شوڈ بی اہیڈ آف دا کرو. آپ ٹیکنالوجی تو جو بچہ پڑھ کے آ رہا ہے وہ ٹیکنالوجی پڑھ کے آ رہا ہے, آپ اس ٹیکنالوجی کی کیا بات کر رہے ہیں آپ بیسیکلی. تو آئی تھنک اٹس آلسو اے گریٹ ڈبیٹ, جس سے ہمیں لوکلی بھی, میں نے آئی ٹاک ٹو دی چیئرمین ایٹ کام, جو ہمارے دوست ہیں فاروق, ان کو بھی میں نے کہا بھی یہ ایک ڈبیٹ ہے جس میں آپ لوگوں کو انگیج ہونا چاہیے کہ فیوچر پروفنگ کریں. ہم دیکھیں کہ 2050 میں پروفیشن کی کیا شکل ہوگی, گلوبلی بھی اور لوکلی بھی. تو پھر ہم اس سے پھر پلان کریں اور آگے آپ کو انگیج کریں, بجائے کہ ہم کرتے ہیں کیچ اپ جو آ جاتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ بہرحال یہ بھی ایک لمبی ڈبیٹ ہے یار.
Chinay sir, it was a pleasure talking to you, and it was a real honor to have you on our show. اور میں سمجھتا ہوں it was a great experience for all the audience who have seen this episode as well. Thank you. So I'm really grateful for your time. So دوستوں آج کی جو ہماری ایپیسوڈ تھی The Golden Hour with HQ, definitely we had a lot of things to be shared by نعیم اختر شیخ صاحب. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لائف ہے وہ ٹرانسپائر کرتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اور آج کا جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم جو بیسیکلی موضوع تھا وہ یہ تھا کہ وی ہیو ٹو گیٹ آور پرسیپشنز رائٹ. وی نیڈ ٹو نو دیٹ ہاؤ وی تھنک and the world look like what we think about it. Thanks for liking HasanQadri.vlog.